اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین. موضوع گفتگو نبوت کی شرائط میں سے ایک شرط ہے معجزہ. یہ معجزہ کیا ہے اور معجزے کی کیا شرائط ہیں؟ پہلے مرحلے میں یہ چیز واضح رہے کہ لفظ معجزہ عجز سے نکلا ہے، یعنی ایسا عمل جس سے انسان عاجز ہو، اس کی مثال لانے سے. بس نبی کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ وہ ایک معجزہ ظاہر کرے. البتہ پہلے مرحلے میں ہم نے توجہ دلائی کہ شرائط نبوت میں سے ایک شرط معجزہ یا یہ کہ ایک ایسی ہستی کہ جس کی نبوت ثابت ہو، اگر وہ یہ فرما دیں کہ یہ نبی ہے، تو جن کے بارے میں یہ فرمایا کہ یہ نبی ہیں تو پھر معجزے کی ضرورت نہیں. لہذا بعض انبیاء علیہ السلام ایسے بھی گزرے ہیں کہ ان کے دور کے دیگر انبیاء نے جب ان کے بارے میں اس بات کی تصریح کر دی اور واضح کر دیا کہ یہ نبی ہیں تو پھر معجزے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ان لوگوں کے درمیان انہوں نے اس بات کو واضح کیا کہ نبی ہیں کہ جو ان کی نبوت کو مانتے تھے. اب اگر ایسے افراد کے جو ایک نبی کی نبوت کو مانتے ہیں، انہی کے درمیان وہ نبی ایک اور شخص کے بارے میں فرما دیں کہ یہ نبی ہیں، تو یہ دلیل کے لیے کافی ہے. کہا جائے گا کہ ہم نے انہیں نبی مانا. دلیل کیا تھی؟ کہ ہماری قوم میں ایک اور فرد کے جن کی نبوت ثابت تھی، جب انہوں نے اقرار کر دیا، انہوں نے اعلان فرما دیا کہ یہ نبی ہیں، تو اتنا کافی ہے. اب اگر ایسی کیفیت نہ ہو تو صرف ایک راہ بچتی ہے، اور وہ یہ کہ نبی کے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ اپنے دعوے کے اس بات کے لیے، یعنی اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے ایک معجزہ ظاہر فرمائیں. معجزے کے لیے عام طور پر 4 شرائط کا ذکر کیا جاتا ہے، جن میں سے ایک یہ کہ معجزہ دعوی نبوت یا امامت کے ساتھ ہو. کیا مراد اس سے مراد یہ کہ اگر ایک شخص نبوت کا دعویٰ کرے تو اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے، یعنی ایک شخص اعلان کرے کہ میں نبی ہوں، اور اپنی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے جب ایک ایسا کام کہ جو لوگ نہیں کر سکتے وہ کر کے دکھائے، تو کہا جائے گا کہ یہ معجزہ ہے. البتہ یہ پہلی شرط ہے. پھر یہ کہ جس کام کا انہوں نے دعویٰ کیا ہو وہ کام اس کے مطابق ہو. یعنی اگر یہ دعویٰ کیا کہ میں چاند کو 2 ٹکڑے کر سکتا ہوں، تو پھر چاند کے 2 ٹکڑے ہوں. ایسا نہیں کہ اس پہ گہن لگ جائے. بس پہلی شرط یہ کہ معجزہ اس وقت کہا جائے گا اس ان نیچرل کام کو کہ جب وہ نبوت یا امامت کی دلیل کے طور پہ ہو. پھر یہ کہ جو دعویٰ کیا ہو اس اعلان کرنے والے نے یا نبوت اور امامت کا دعویٰ کرنے والے نے، تو جو دعویٰ کیا ہو کہ میں ایسا کر کے دکھا سکتا ہوں اپنی نبوت یا امامت کے اس بات کے لیے، تو جو عمل ہو وہ اس کے مطابق ہو. اور پھر یہ کہ وہ اس کے بعد ہو، یا ساتھ ساتھ ہو یا بعد ہو. البتہ ساتھ ساتھ سے مراد کیا کہ ظاہر ہے سے کچھ دیر کے بعد ہوگا، اور اگر بعد میں بھی ہو تو ممکن ہے 1 دن یا 2 دن لگ جائیں کہ کل تم لوگ جمع ہو، فلانی جگہ جمع ہو، میں معجزہ کر کے دکھاتا ہوں، سب لوگوں کو اعلان کر دو. لیکن ایسا نہ ہو کہا جائے کہ ابھی تم ایمان لے آؤ، اگلے سال میں معجزہ کر کے دکھاؤں گا. کہا جائے گا نہیں. دعوی نبوت معجزہ اس کے بعد مرحلہ آئے گا ایمان کا. نہ یہ کہ پہلے دعوی نبوت ہو اس کے بعد ایمان ہو اور اس کے بعد کہا جائے گا کہ اب میں آپ کو معجزہ کر کے دکھاؤں گا. نہیں، بلکہ تینوں کام مرحلہ وار ہوں گے. پہلے مرحلے پہ دعوی نبوت، پھر اس کے بعد معجزہ، اور جب معجزہ ظاہر ہو گیا تو انسانوں پر لازم ہے کہ وہ ان کو مان لیں. اب اس کے بعد اگلی شرط یہ آتی ہے کہ ایسا کام ہو کہ جو ان نیچرل وے میں ہو. مثال کے طور پہ ایسا نہ ہو کہ میں ایک بڑی سی بلڈنگ بنا سکتا ہوں، پتہ چلا 10 سال میں ایک بہت بڑی بلڈنگ بنا دی، ایک تاج محل سے خوبصورت سے بلڈنگ بنا دی، اور اس کے بعد کہا کہ یہ میرا معجزہ. کہا جائے گا نہیں، یہ ایک نیچرل وے میں بلڈنگ بنی.
معجزہ وہ ہے کہ جو ان نیچرل وے میں ہو. مثال کے طور پہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں. یہ ایک ایسا کام ہے کہ جو نیچرل وے میں نہیں ہوا. ایسا نہیں ہے کسی دیوار کو 2 ٹکڑے کرنے کی بات کی جائے اور اس کے بعد کوئی ہتھوڑی یا ہتھوڑا لے کے دیوار کو توڑ دیا جائے اور کہا جائے کہ یہ میرا معجزہ ہے. بلکہ جو آپ نے معجزہ کیا تو اس میں پہلی شرط کیا تھی کہ آپ نے دعوی نبوت کیا، پھر اس کے بعد دعوی نبوت کے اس بات کے لیے معجزہ ظاہر کیا، اور جو شق القمر کا آپ نے اقرار کیا کہ ہاں میں یہ کام کر سکتا ہوں، تو چاند کے ٹکڑے ہی ہوئے، نہ یہ کہ چاند پہ گہن لگ گیا. اور پھر ایسا کام کیا کہ جو ان نیچرل وے میں ہوا اور کوئی بھی انسان اس کی مثال نہیں لا سکتا. یہ ہیں چند شرائط معجزے کی. اب اگر ان شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک اور چیز کو جان لیں، اور وہ یہ کہ معجزہ جس زمانے میں ہوگا تو اس زمانے میں کوئی نہ کوئی ایسا علم یا ہنر ہے کہ جو عروج پہ ہوگا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سنت یہ نظر آتی ہے کہ جو علم عروج پر ہے اسی کے مطابق معجزہ ہو رہا ہے. مثال کے طور پہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو کا عروج تھا. اب جب فرعون نے دربار میں جادوگروں کو جمع کیا تو جناب موسیٰ کا معجزہ یہ تھا کہ جادوگروں کی جو آخری حدود ہیں، اور جادوگر جانتے ہیں کہ آخر میں ہم کیا کر سکتے ہیں، تو جادوگروں کے ان تمام کاموں کو جناب موسیٰ علیہ السلام نے بحکم خداوند تبارک و تعالیٰ باطل کر دیا. یہ چیز ذہن میں رہے کہ جادوگر یا کوئی بھی ایسا آدمی جو اپنی فیلڈ کا ماہر ہو، وہ یہ جانتا ہے کہ اس کی آخری حد کیا ہے اور زیادہ سے زیادہ اور بڑے سے بڑا کیا کام کیا جا سکتا ہے. لہذا عام آدمی ممکن ہے کہ ایک جادوگر کے مقابلے میں اگر کوئی نبی معجزہ کر کے دکھائیں تو وہ عام آدمی یہ سمجھے کہ یہ جادوگر جس نے جادو کر کے دکھایا یہ بھی جادوگر ہے، اور جس نے بڑا معجزہ کر کے دکھایا نبی، وہ بھی جادوگر ہے معاذ اللہ. لیکن وہ آدمی کہ جو اس علم کی حد و حدود سے آشنا ہو، مثال کے طور پہ جادو کی حد و حدود سے آشنا ہو، تو وہ یہ جان لے گا کہ نہیں، پہلے والے نے تو جادو کیا، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ جادو سے یہ کام کیا جا سکتا ہے، لیکن جو دوسرے شخص نے کام کیا ہے وہ یہ کام جادو سے نہیں ہو سکتا. بس اس کا یہ کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے جادو کے ذریعے سے نہیں ہو سکتا. اب یہاں پر مثال ذہن میں رکھتے ہوئے اس موضوع کو سمجھنے کی کوشش کی جائے. جناب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو جادوگر تھے وہ جادو کی حدود کو جانتے تھے، لہٰذا انہوں نے اپنی اپنی رسیاں پھینکیں. بعض روایتوں میں ہے کہ یہ رسیاں در حقیقت کچھ ایسی نلکیاں تھیں کہ جس میں پارا تھا. اب کیا یہ رسیاں ہلنے لگیں؟ تو ایک امکان تو یہ ہے کہ رسیاں ہلنے لگیں، لیکن قرآن مجید میں اس جانب توجہ دلائی ساحرہ اعینہم، کہ ان لوگوں نے ان لوگوں کی یعنی دیکھنے والوں کی آنکھوں پر سحر کر دیا. اگر اسے اردو میں کہا جائے نظر بندی کر دی. ایسا انہیں لگنے لگا کہ یہ رسیاں ہل رہی ہیں. وہ یہ جانتے تھے کہ رسی کو سانپ کی صورت میں حرکت کرتا ہوا دکھایا جا سکتا ہے، بس سب سے بڑی حد و حدود جادو کی یہ ہے، آخری حد یہ ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام نے بے حکم خداوند تبارک و تعالیٰ عصا کو زمین پہ ڈالا اور وہ عصا سانپ بن گئی، سانپ واقعی، اور اس نے باقاعدہ حرکت کی، اور حرکت کرنے کے بعد منہ کھولا، اور منہ کھولنے کے بعد ان تمام رسیوں کو چھوٹے سانپ کی صورت میں تھے ان سب کو نگل گئی، اور اس کے بعد دوبارہ عصا بن گئی. عام آدمی ممکن ہے گمراہ ہو جاتا، لیکن جو سب سے پہلے اقرار کیا وہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر آئے تھے. ان لوگوں نے اقرار کیا اور اعلان کیا آمنا برب العالمین، آمنا برب موسیٰ و ہارون، کہ ہم رب العالمین پہ ایمان لے آئیں. کون سا رب؟ جو رب ہے موسیٰ اور ہارون کا. بس معلوم ہوا کہ سب سے پہلے دربار فرعون میں کون ایمان لایا جناب موسیٰ علیہ السلام پر؟ جادوگر ایمان لائے. وجہ کیا تھی کہ جادوگر پہلے ایمان لائے؟ کیونکہ جادوگر جادو کی حد و حدود کو جانتے ہیں، اور وہ فوراً سمجھ گئے کہ یہ کام جادو نہیں ہے، یہ کام معجزہ ہے. اس کے بعد اور لوگوں نے بھی تائید کی اور جان لیا کہ ہاں بس یہ معجزہ ہے، جادو نہیں ہے. تو اور بہت سارے لوگ بھی ایمان لے آئے. ایمان لانے کا جو ان کا مرحلہ ہے اگر دیکھا جائے کہ خدا ان کے درجات کو بلند سے بلند فرمائے اور ہمیں بھی یقین محکم عطا فرمائے، جب ان جادوگروں سے فرعون نے سختی سے بات کی اور کہا کہ تم میری بغیر اجازت ایمان لے آئے، میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں میں کاٹ دوں گا، تمہیں سولی پہ چڑھا دوں گا، اور موسیٰ تم سے بھی بڑا جادوگر ہے، اس نے تمہیں جادو سکھایا ہے.
اب جب یہ دھمکیاں دیں تو جناب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے وہ جادوگر آئے تھے اور کچھ دیر پہلے وہ مقابلے کے لیے آئے تھے. اب جناب موسیٰ پر ایمان لے آئے, جناب موسیٰ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لے آئے. ان کا معرفت کا جملہ جسے قرآن مجید میں سورہ اعراف میں نقل کیا گیا کہ جادوگروں نے فوراً کہا اس دھمکی کے بعد لا ضیرہ, کوئی حرج نہیں, کوئی ہمیں آج خوف نہیں ہے, انا الی ربنا لمنقلبون, ہم اپنے رب کی جانب پلٹ جائیں گے. یہاں جادو انہوں نے کیا, وہاں ان کا جادو باطل ہوا. فوراً انہوں نے جناب موسیٰ کی نبوت کو مانا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خالقیت کو اور ربوبیت کو مانا, اور فوراً اس کے بعد یہ جملہ کہا کہ اب ہمیں تم سے کوئی خوف نہیں ہے, اگر تم ہمیں قتل کر دو تو کیا ہوگا, انا الی ربنا لمنقلبون, ہم اپنے رب کی جانب, کون سا رب, وہی رب موسیٰ و ہارون, وہاں پر پلٹ جائیں گے. یہ کمال نظر آتا ہے کہ ان جادوگروں کا ایمان چند ہی لحظوں میں بہت ہی بلند ہو گیا. ان جادوگروں کا ایمان بہت ہی عرفہ و اعلیٰ تھا, اور یہ جادوگر چند ہی لحظوں میں صف اول کے مؤمنین میں شامل ہو گئے. بس جناب موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو کا زور تھا, لہذا معجزہ ایسا آیا کہ جس کی سب سے پہلے تائید ان لوگوں نے کی کہ جو جادو کے ماہر تھے, کیونکہ دربار فرعون میں تھے. فرعون نے بہترین جادوگروں کو جمع کیا تھا. جناب عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں اگر آپ دیکھیں تو طب کا زور تھا. تو جناب عیسیٰ علیہ السلام نے جو معجزہ دکھایا وہ کیا تھا, ابری الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ, کہ میں کوڑیوں کو شفا دوں گا, نابینا کو بینا کروں گا, مردے کو زندہ کروں گا. کیسے, باذن اللہ. اب اگر ان تینوں چیزوں کو دیکھ لیں تو آج بھی طب ان چیزوں کو انجام نہیں دے سکتی. ممکن ہے کوئی کہے کوڑی کو شفا ہو جاتی ہے, لیکن کوڑی کو شفا فقط ہاتھ کے اشارے سے یا ہاتھ کی حرکت سے آج بھی کوئی نہیں کر سکتا. آج بھی اگر کوئی ایسا کام کرے تو کہا جائے گا کہ یہ کام ایک انسان کا نہیں ہے, اللہ کی جانب سے. بعض لوگوں نے دعویٰ کیا فلپائن میں ادھر ادھر کہ ہم ایسا کام کر سکتے ہیں ہاتھ سے آپریشن, وہ نظر بندی زیادہ تھی اور زیادہ دن وہ کام چل نہیں سکے. اگلا مرحلہ آتا ہے آنکھوں کا. آنکھوں کا علاج آج بھی ہو سکتا ہے, لیکن کوئی بھی بڑے سے بڑا ڈاکٹر فقط ہاتھ کے اشارے سے یا ہاتھ کی حرکت سے یا ہاتھ کے مس کرنے سے, چھونے سے کسی مادر ذات اندھے کو جو پیدائشی اندھا ہو بینا نہیں کر سکتا. اسی طرح سے کوئی مردے کو زندہ نہیں کر سکتا. جناب عیسیٰ علیہ السلام کے جو معجزات تھے ان کا تعلق طب سے تھا. وجہ کیا ہے کہ اس زمانے میں طب عروج پہ تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فصاحت و بلاغت کا عروج تھا. عربوں میں اگر کلچر کے اعتبار سے آپ دیکھیں اور سابقہ دور کی جانب نگاہ ڈالیں تو مکے میں آپ کو کوئی بھی آثار قدیمہ اور آرٹ کا نمونہ نظر نہیں آئے گا, جبکہ اس سے پہلے موئنجوداڑو بھی تھا, ہڑپا بھی تھا, ٹیکسلا بھی تھا, الورا اجنتا کی غاریں بھی تھیں, اہرام مصر بھی تھے, اور بہت ساری بہترین عمارتیں اور مختلف تمدن تھے. لیکن مکے میں آپ کو کوئی بھی خوبصورت بلڈنگ, کہیں پہاڑوں میں بہترین قسم کی سنگ تراشی, یا حتیٰ اگر وہ مجسموں کے شوقین تھے تو خوبصورت قسم کے مجسمے, کچھ ایسی چیز نظر نہیں آئے گی. وجہ کیا ہے کہ وہ جو کچھ بناتے تھے کوئی بہت زیادہ ہنر کی اعلی ترین چیز نہیں ہوتی تھی, کوئی بہترین ہنر کا نمونہ نہیں ہوتا تھا, کیونکہ ان کا زیادہ دماغ چلتا تھا مار دھاڑ میں, شور شرابے میں, لڑائی جھگڑے میں, جیسا کہ آج بھی چلتا ہے, اور ایک جذباتی قوم ہے. اور دماغ چلتا تھا کس میں, اپنے آباء و اجداد پر اور اپنے گھر والوں پر فخر کرنے میں, اپنے قبیلے کے اوپر فخر کرنے میں. اور کس میں چلتا تھا دماغ, اور ان کا دماغ چلتا تھا شعر و شاعری میں اس زمانے میں. البتہ آج شعر و شاعری میں بھی دماغ نہیں چلتا. تو ایسے زمانے میں کہ جب شعراء کا زور ہے, اور شعراء بھی ایسے کہ ان میں کفر تھا تو اپنی ایک الگ بات, لیکن بالآخر میں تصدیق کی کہ یہ کلام جو ہے عام کلام ہے نہیں اور ہم اس کی مثال لا نہیں سکتے. انشاءاللہ معجزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں جب قرآن کی گفتگو ہوگی تو وہاں پر بعض مثالیں دی جائیں گی. بس یہاں پر اتنا عرض کیا جائے کہ جب فصاحت و بلاغت کا دور تھا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصاحت و بلاغت کا ایک ایسا شاہکار لے کے آئے کہ جب اس پورے کی مثال لانے کی بات ہوئی تو نہیں لا سکے, آیتوں کی مثال نہیں لا سکے. وجہ کیا ہے کہ نہ وہ سورہ لا سکتے ہیں, نہ وہ 10 آیتیں لا سکتے ہیں, نہ وہ 1 آیت لا سکتے ہیں. البتہ ان شعراء نے بعض جگہ اقرار کیا کہ یہ کام ہماری طاقت اور قدرت میں نہیں.
اب اگر اسی گفتگو کو آگے بڑھائیں، بعض دفعہ دیکھا ہوگا آپ نے ہمارے یہاں بعض سادہ افراد یا کم علم افراد بہت جلدی بہک جاتے ہیں، اور جہاں ان کی امام بارگاہ میں کوئی ذرا سا رد و بدل ہوا تو فوراً اسے معجزہ کہنے لگتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ اسے مجازاً معجزہ کہا جا سکتا ہے، حقیقتاً معجزہ نہیں کہہ سکتے۔ کیوں کہ مجازاً معجزہ کہنے کی وجہ کیا ہے کہ معجزے کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جب اعلان نبوت یا امامت کے ساتھ کوئی دعویٰ کیا جائے کسی خارق العادہ یعنی ان نیچرل کام کا، تو ظاہر ہے امام بارگاہ میں اگر کوئی چیز ہو یا ائمہ علیہ السلام کے روضے پہ کوئی کرامت ظاہر ہو تو اسے کرامت کہا جائے گا، گو کہ اس کو مجازاً معجزہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم گئے تھے، نابینا تھے، امام رضا علیہ السلام نے معجزہ دکھایا، کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اتنا فرق ذہن میں رہے کہ یہاں پر معجزہ کہیں گے مجازاً، اور حقیقی معجزے کی ڈیفینیشن وہی ہے، شرائط وہی ہیں جو آپ کے سامنے بیان کی۔ معجزے ابھی بھی ظاہر ہوتے ہیں، ائمہ علیہ السلام کے حرم مطہر میں یا ان کے توسل کے نتیجے میں معجزے ظاہر ہوتے ہیں، لیکن بہت آرام سے انسان اس قسم کا نہ ہو جائے کہ علم کے اوپر چند دھبے پڑ جائیں تو ان کو معجزہ کہے۔ یہ در حقیقت ائمہ علیہ السلام کی توہین ہوگی، نہ کہ ان سے اظہار محبت، کیونکہ دشمن یہ کہہ سکتا ہے کہ تمہارے ائمہ اس قسم کے دھندلے معجزے دکھاتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ اگر ائمہ علیہ السلام معجزے دکھانا چاہیں گے، اگر وہ چاہیں گے تو انہی اسٹیل یا چاندی یا تانبے کے علم سے ایسا کچھ دکھا سکتے ہیں کہ آج کے دور میں چاہے وہ امریکہ ہو یا یورپ کے بعض ممالک ہوں یا جاپان ہو یا چائنا ہو یا کوریا ہو، جتنے لوگ ماہر ترین ہیں ٹیکنالوجی میں، کمپیوٹر میں یا الیکٹرانکس میں، ان کے بھی سر جھک جائیں گے کہ یہ کام کسی انسان کا نہیں ہے۔ اور ایسے معجزات یعنی کرامات ظاہر ہوتی ہیں ائمہ علیہ السلام کے روضے میں۔ کتنی دفعہ ایسے واقعات ہوئے کہ ٹانگ پوری سڑ چکی ہے، کاٹنے کا ارادہ ہے، اپوائنٹمنٹ لیا جا چکا ہے، اور اب ڈاکٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ اب اگر 3-4 دن بھی لیٹ کر دیا تو اور یہ زخم بڑھ جائے گا، اور یہ بیماری بڑھ جائے گی، زہر پھیل جائے گا، موت واقع ہو جائے گی۔ لہذا تہران میں 1-2 ایسے واقعات ہوئے کہ شخص نے کہا کہ صحیح ہے میں 3 دن کے بعد دوبارہ آؤں گا، اسی دوران ہی مشہد آیا، آنے کے بعد توسل کیا، اور نتیجہ کیا ہوا کہ امام رضا علیہ السلام نے خواب میں آ کے شفا دی، فقط حکم دیا کھڑے ہو جاؤ، تو وہ شخص کھڑا ہو گیا، ایک دم سے آنکھ کھلی تو کیا دیکھا کہ ٹانگ صحیح ہے۔ ڈاکٹروں کے پاس جا کے جب اس کو دکھایا تو انہیں بھی تعجب ہوا، یہ ایک بلا شک معجزہ ہے، کرامت ہے، اور کوئی انکار نہیں کہ ائمہ علیہ السلام ایسی کرامتیں اور ایسی خارق العادہ چیزیں، ایسی چیزیں کہ جن کی کوئی مثال آج کے دور میں بھی نہیں لا سکتا، وہ دکھا سکتے ہیں۔ لیکن جب بھی کوئی ایسا واقعہ مشہد میں ہوتا ہے تو فوراً اعلان نہیں کرتے، کہ جب بھی کوئی واقعہ ائمہ علیہ السلام کے روضے میں ہوتا ہے تو فوراً اعلان نہیں کرتے، بلکہ اس شخص کو لے جاتے ہیں، لے جانے کے بعد اس کی تمام فائلیں چیک کرتے ہیں، اس کے محلے میں اس کے اعزاء سے، اس کے اقربا سے، اس کے جان پہچان والوں سے سوال کرتے ہیں کہ واقعاً ایسا پرابلم تھا یا نہیں تھا، واقعاً یہ نابینا تھا یا نہیں تھا، یہ لنگڑا تھا یا نہیں تھا، اس کی ٹانگ جو ہے وہ ختم ہو چکی تھی یا نہیں ہو چکی تھی، مثال کے طور پہ مفلوج ہو چکی تھی یا نہیں، یا اس کی ٹانگ میں زہر پھیل چکا تھا یا نہیں۔ جب یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ واقعاً یہ نابینا تھا اور اب بینا ہو گیا تو پھر اعلان کرتے ہیں حرم سے۔ وجہ کیا ہے اس چیز کی؟ وجہ یہ ہے کہ اگر ایک شخص جائے کہ جو دیکھتا ہو، محلے والے جانتے ہیں کہ یہ دیکھتا ہے، اور حرم میں جانے کے بعد شور کر دے کہ مجھے نظر آنے لگا، پھر اس کا اعلان ہو جائے، ٹی وی سے اعلان ہو جائے، بعد میں محلے والے دیکھیں کہ بھائی یہ تو صحیح تھا، اس کا کیسے معجزہ ہو گیا، تو ہوگا کیا اس کا نتیجہ کہ جوہلا تو ایک شخص کو مشہور کر دیں گے، لیکن اس کا نتیجہ کتنا برا نکلے گا کہ وہ لوگ جو پہلے سے جانتے تھے کہ یہ نابینا نہیں تھا، وہ امام رضا علیہ السلام یا باقی ائمہ کے دیگر معجزات میں بھی شک کرنے لگیں گے، کہیں ایسا تو نہیں کہ باقی بھی ایسے ہی تھے صحیح و سالم اور ایک قدم سے انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم بینا ہو گئے۔ بس یاد رکھیں کوئی بھی ایسی علامت جو امام بارگاہ میں کسی جگہ پر ہو تو فوراً انسان شور نہ کرے، یہ دیکھے کیا وجہ ہے کیا نہیں ہے۔ البتہ ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں بلا شک، ائمہ علیہ السلام کی جانب سے ایک رہنمائی ہو سکتی ہے، یا بعض وہ علاقے کے جہاں پر عزاداری کے لیے کچھ دشمنان اہل بیت پرابلم کریٹ کر رہے ہیں، اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والوں کی جانوں کو خطرہ ہے، ممکن ہے، اور بلا شک ائمہ علیہ السلام کے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے یہ طاقت ہے جو اللہ نے انہیں دی ہے کہ وہ ایسے کام ظاہر کریں کہ جس سے شیعوں کا احترام ہو، یا وہ لوگ کہ جو شیعوں کے در پہ تھے اور شیعوں کی جانیں خطرے میں تھیں، ان کے شر کو کچھ دیر کے لیے ٹال دیا جائے ان کرامتوں کے ذریعے سے۔ لہذا معجزات یا کرامت کا آج کے دور میں بھی
انکار نہیں کیا جا سکتا، البتہ ان تمام معجزات کو جو آج کل ظاہر ہوتے ہیں ان کو صحیح معنی میں جو اگر لفظ ہے وہ ہے کرامت، لیکن مجازاً انہیں معجزہ کہا جا سکتا ہے۔ امام زمان علیہ السلام کی جب تشریف آوری ہوگی، جب امام زمان علیہ السلام ظہور فرمائیں گے، تو یاد رکھیں اس وقت دور ہوگا ٹیکنالوجی کا، لہذا اس دور میں جو مختلف معجزات امام کے نقل ہوئے، چاہے وہ ذوالفقار ہو چاہے وہ اور دیگر، تو وہ ایسے ہوں گے کہ اس زمانے کی ٹیکنالوجی فیل ہو جائے گی۔ لہذا روایت میں ہے کہ امام اس زمانے میں تمام دنیا میں علم 2 حروف کے برابر ہوگا، باقی حروف کے برابر علم امام زمان علیہ السلام لے کے آئیں گے۔ یعنی اگر عربی کے 28 حروف مانے جائیں تو 2 حروف کے برابر علم اس وقت ہوگا، اور اس سے 13 گنا زیادہ یعنی 1300% زیادہ علم امام زمان علیہ السلام لے کے آئیں گے، اور ہر علم کو مکمل کر دیں گے۔ اس کا تعلق ٹیکنالوجی سے بھی ہوگا اور دیگر علوم و فنون سے ہوگا، ہر چیز ایک مکمل اپنی اور آخری کیفیت پہ پہنچ جائے گی امام زمان علیہ السلام کے ذریعے سے، کہ خود یہ ایک معجزہ ہوگا۔ بس یہ تھی چند شرائط معجزے کی۔ ساتھ ہی کچھ اور موضوعات کو مد نظر رکھنا ہے کہ کیا جب بھی کوئی کہے کہ معجزہ دکھا دے نبی، تو کیا نبی معجزہ دکھائیں؟ کہا جائے گا نہیں۔ معجزہ دکھا دیا، کچھ لوگوں کو یقین ہو گیا، کافی ہے، انہیں بھی پتہ چل گیا کہ واقعاً ایسا ہوا تھا، کافی ہے۔ مثال کے طور پہ شق القمر کا کچھ لوگوں نے خواہش کا اظہار کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شق القمر کر کے دکھا دیا۔ اب اگر لوگوں کو اس کی خبر پہنچ گئی تو کافی ہے، ہر آدمی آئے، ایک کہ قمر کو شک کر دیں، ایک کہ سورج کو شک کر دیں، اور رسول اللہ ہر روز یہی کام کرتے رہیں، تو یاد رکھیں نتیجہ پھر بھی نہیں نکلتا، کیونکہ جن لوگوں نے شق القمر کو دیکھا تو کیا وہ سب کے سب ایمان لے آئے؟ نہیں لائے۔ اگر یہ ہر روز ہوتا تو بھی ایمان نہ لاتے۔ اور اگر کچھ لوگ ان ساری چیزوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر ائمہ یا ان سے پہلے انبیاء پہ جادو کی نسبت دیتے، تو یاد رکھیں اگر یہ معجزات روز ہوتے تو بھی نسبت دیتے۔ اسی طریقے سے ضروری نہیں ہے کہ معجزات کو دیکھ کے ہر انسان ایمان ہی لے آئے، بلکہ اگر کچھ لوگ ایمان لے آئے تو کافی ہے۔ بس معجزہ ایسا ہو کہ ایمان لانے کے قابل تو ہو، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ لوگ اس کے بعد بھی ایمان لے آئیں۔ ممکن ہے دل میں ایمان لے آئیں، زبان سے انکار کریں۔ آیا ہر فرد معجزے کو دیکھے؟ کہا جائے گا نہیں۔ کچھ لوگوں نے دیکھ لیا، کافی ہے۔ ان کی خبر سے اگر کچھ لوگوں کو یقین ہو جاتا ہے تو کافی ہے۔ مثال کے طور پہ شق القمر کچھ لوگوں نے دیکھا اور بعد میں کثرت سے یہ نقل ہوا، دوستوں نے بھی نقل کیا، دشمنوں نے بھی نقل کیا، تو اس کے بعد اگر کسی کو یقین ہو گیا تو کافی ہے۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی کے سامنے دنیا میں شق القمر ہو۔ اب آخری موضوع جس کی جانب توجہ دلائی جا سکتی ہے معجزے کے حوالے سے، وہ یہ کہ ممکن ہے کوئی کہے کہ ہمیں تو نہیں معلوم کہ طب کی آخری حد و حدود کیا ہیں، یا جادو کی آخری حد و حدود کیا ہیں، یا ٹیکنالوجی میں یا کسی فن میں کون سا کام ہو سکتا ہے کون سا نہیں ہو سکتا، تو لہذا ہر فن ہر شخص نہیں جانتا، اور یہ تصور کہ معاشرے کا ہر شخص آگاہ ہو جائے، چاہے وہ جادو ہو، چاہے وہ طب ہو، چاہے وہ آج کی کوئی جدید ٹیکنالوجی ہو، ایسا نہیں ہے۔ یہ جاننے کے لیے کہ کیا یہ معجزہ ہے یا کوئی خاص ٹیکنک، اس کے لیے اگر ماہروں کی جانب رجوع کیا جائے، جس طرح سے قوم جناب موسیٰ اور حتیٰ وہ افراد کہ جو خود فرعون کی قوم میں سے تھے، کیونکہ فرعون کے دربار میں یا فرعون کی حکومت میں 2 طرح کے افراد تھے، ایک قبطی تھے، وہ بھی ایمان لائے بالآخر، اور ایک وہ تھے کہ جو بنی اسرائیل تھے، تو وہ تو پہلے سے ہی مانتے تھے، دوسری قوم کے افراد بھی ایمان لائے۔ وہ لوگ جو ایمان لائے تو کس وجہ سے لائے؟ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ جادو نہیں ہے بلکہ جادوگر بھی عاجز ہو گئے، جادوگر بھی اس کی مثال نہیں لا سکتے۔ بالکل ایسے ہی آج اگر کوئی ایسا کوئی عجیب و غریب کام کر کے دکھا دے، مثال کے طور پہ 3 ڈائمینشنل پکچر جو ہے وہ فضا میں نظر آ رہی ہو، ممکن ہے کچھ لوگ بہک جائیں، لیکن جو اس فیلڈ کا ماہر ہے کہے گا ہاں یہ خاص طریقے سے لائٹ کو ہم آسمان میں دکھا رہے ہیں جس سے ایک فلم بنی ہے۔ گو کہ فی الحال ایسا نہیں ہوتا ہے، لیکن فرض کی مثال ہے، فرض ہے کہ اگر ایسا ہو تو کیا ہوگا؟ کہا جائے گا کہ اس فن کے ماہروں سے پوچھنا ہوگا، جب وہ ماہر کہہ دیں گے اور ہمیں بھی اتنا علم ہو کہ بالآخر پرکھ سکیں، اور ایک بہت بڑی تعداد اگر کہہ دے کہ ہاں یہ تو خود ایک ٹیکنالوجی کا کمال ہے، تو اس کا مطلب ہے معجزہ نہیں ہے،
اور اگر کوئی ایسا کام ہو کہ تمام دنیا کے لوگ عاجز ہو جائیں اور اس کے بعد کہیں کہ نہیں یہ کام ٹیکنالوجی کی طاقت اور قدرت سے باہر ہے، تو کہا جائے گا کہ یہ معجزہ ہے۔ معجزے کے بارے میں ایک اور جانب توجہ رہے، وہ یہ کہ اگر جادو ہو تو کیا جادوگر بہکا سکتا ہے؟ تو پہلی بات، اگر آپ دنیا کی خبر رکھیں تو آپ کو تعجب ہوگا، جہاں جہاں جادو کا بڑا زور ہے وہاں بھی کوئی نبوت کا دعویٰ نہیں کر پایا۔ وجہ کیا ہے کہ جادو میں اتنی طاقت نہیں ہے۔ یہ جادوگر کے جو لوگوں سے پیسے لیتے ہیں، شعبدے بازی کرتے ہیں، لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، اگر ان کے جادو میں اتنی طاقت ہوتی تو یہ بہت ساری جگہوں پہ دعوی نبوت پہلے کر چکے ہوتے۔ لیکن اگر آپ توجہ دیں، ان چند صدیوں میں یا کئی ہزار سال میں تو جادوگر اپنے جادو کے ذریعے سے لوگوں کو بہکا کر نبوت کا دعویٰ عام طور پر کر نہیں پائے۔ آج بھی اگر انڈیا کی مثال رکھیں، بنگلہ دیش کی مثال رکھیں، تو ممکن ہے کوئی تھوڑا بہت جادو، شعبدے بازی، یہ نظر بندی، چشم بندی جانتا ہو، لیکن وہ دعوی نبوت نہیں کر پایا، جبکہ یہ وہ افراد اتنے پست افراد ہیں کہ ان کو دنیا کہیں سے بھی ملے تو یہ کر سکتے ہیں، جس دعوے سے بھی ملے تو دنیا کو حاصل کر سکتے ہیں، تو ان کے لیے دعوی نبوت بھی کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ لیکن ان لوگوں نے دعوی نبوت نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ کہ ان کے جادو میں اتنی طاقت نہیں ہے، یہ لوگ اتنا سب کچھ کر نہیں سکتے۔ یہ تھی مختصر سی گفتگو معجزے کے بارے میں، اور ساتھ ہی کچھ اور موضوعات بھی جو معجزے سے ریلیٹڈ تھے ان کو بیان کیا۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد وآل محمد ہمیں اپنے رسول، اپنی حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔